شفق صبح کو دریا کا خرام آئینہ، نغمہ شام کو خاموشی شام آئینہ، برگ گل آئینہ، عارض زیبائے بہار، شاہد میں کے لیے حجلہ جام آئینہ، حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، دل انسان کو تیرا حسن کلام آئینہ ہے، تیری فکر فلک راز سے کمال ہستی، کیا تیری فطرت روشن تھی مال ہستی۔ اقبال نے یہ شعر شیکسپیئر کی تعریف میں کہے ہیں۔ دریا کا خرام یعنی دریا کا چلنا، آئینہ کہتے ہیں شیشہ کو کہتے ہیں کے لیے، خاموشی شام یعنی شام کی چپ۔ پہلے مصرعے میں صبح اور دوسرے مصرعے میں شام، کہ صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور اس کا عکس جب دریا پہ پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ آئینے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے شام کے وقت جو خاموشی ہوتی ہے دریا میں، وہ بھی آئینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ برگ گل کہتے ہیں پھول کی پتی کو، آئینہ عارض زیبائے بہار، خوبصورت گالوں کی بہار یعنی خوبصورتی کا آئینہ، شاہد میں شراب کا مجبور، شراب کا حسن، حجلہ جام سجا ہوا شراب کا پیالہ۔ پھر بہار کے وقت جو پھول کی پتیاں ہیں وہ بھی آئینے کی مثال ہوتی ہیں، اور پیمانہ شراب کے لیے آئینے کا کام دیتی ہیں۔ حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، دل انسان کو تیرا حسن کلام آئینہ ہے، تیرے فکر فلک راز سے کمال ہستی، کیا تیری فطرت روشن تھی مال ہستی۔ کہا تو یہ شعر اقبال نے شیکسپیئر کے لیے ہے، لیکن کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے تو یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ اقبال ان شعروں میں کہہ رہے ہیں۔ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، آئینہ حق فطرت کا آئینہ، آئینہ حسن خوبصورتی کا آئینہ، حسن کلام خوبصورت کلام، دل مو لینے والی شاعری، فطرت روشن ایسا مزاج جس سے دوسروں کے جذبوں کا پتہ چلے یعنی دوسروں کے جذبوں کا ترجمان، مال ہستی زندگی کا انجام۔ اقبال شیکسپیئر کی تعریف میں مزید کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت اور سچائی کے لیے حسن آئینے کی صفت رکھتا ہے، اور جو شیکسپیئر کی جو شاعری ہے وہ انسانی نفسیات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شیکسپیئر تیری جو فکر ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے، یعنی تو بلند سوچ رکھتا ہے۔ مصرعے میں کہتے ہیں کہ تیری جو فطرت تھی وہ زندگی کے انجام سے عبارت تھی، یا پھر تیرے بعد جو ہے کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا، یا پھر یہ بھی کہ تجھے جو ہے وہ زندگی کے انجام کے متعلق معلوم تھا۔ تجھ کو جب دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا، تاب خورشید میں خورشید کو پنہاں دیکھا، چشم عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری، اور عالم کو تیری آنکھ نے عریاں دیکھا۔ دیدہ دیدار طلب دیکھنے والی آنکھ، ڈھونڈا تلاش کیا، تاب خورشید سورج کی روشنی، پنہا چھپا ہوا، چشم عالم دنیا کی آنکھ، ہستی شخصیت، مستور چھپی ہوئی، عالم کو دنیا کو، عریاں یعنی واضح کیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ شیکسپیئر تیرا کلام تو دنیا سے چھپا رہا، لیکن تو نے دنیا کے رازوں کو سمجھ لیا، یعنی شیکسپیئر نے اپنے کلام میں وہ ساری چیزوں کو بیان کیا ہے جو کہ انسانی فطرت سے قریب ہے۔ اے شیکسپیئر تو عظیم تخلیق کار ہے کہ جب کسی مداح نے تیرے دیدار کرنا چاہا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج کی تیز اور آنکھوں کو چدیا دینے والی روشنی جو ہے وہ سورج کو دیکھ رہی ہو، ہرچند کہ تو پوشیدہ رہا دنیا کی نگاہ سے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کہ تو دنیا کو سمجھ چکا تھا۔ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا،
رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ فطرت جو ہے وہ اپنے رازوں کو چھپا کے رکھتی ہے، اور تجھ جیسا آدمی پھر دوبارہ پیدا نہیں کرے گی، کیونکہ تو فطرت کے رازوں کو سمجھ چکا تھا۔ اقبالurdu.blogspot.com سے یہ ترجمہ انگلش میں میں نے بارو کیا ہے۔ نیچر گارڈز اٹس سیکرٹ سو جیلسلی اٹ ول نیور اگین کریٹ ون ہو نوز سو مینی سیکرٹس۔ فطرت کو اپنے راز چھپانے کا ایسا جنون ہے کہ لگتا ہے کہ اب تیرا جیسا انسان جو ہے جو فطرت کا رازداں پھر دوبارہ پیدا نہ ہو۔ حفظ اسرار، بھیدوں کی حفاظت کرنا۔ فطرت کہتے ہیں قدرت کو، سودا یعنی جنون، شدید خواہش۔